أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الفاتحہ یہ ہر نماز میں ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ ایسی چھوٹی چھوٹی صورتیں اور بھی جو ہم پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ ہم کو آنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں مردود شیطان کی برائی سے بچنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے۔ الحمدللہ، ساری تعریف، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ رب العالمین، جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اب یہاں پر کہ ہر قسم کی تعریف اللہ کی، ہم دن بھر میں اگر غور کریں تو دنیا کی ہزاروں چیزوں کی ہم تعریف کرتے ہیں، اور نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو منہ سے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے۔ لیکن غور کریں دنیا کے اندر کیا ہم نے پنکھے کی تعریف کی، موبائل کی تعریف کی، دنیا کی کسی کمپنی کی بنی ہوئی چیز کی تعریف کی، لیکن کیا دنیا کے سامنے ہم واقعی اللہ کتنا عظیم ہے، کتنا برتر ہے، کتنا رحم کرنے والا ہے، کیسے روزی دینے والا ہے، کیسے انسانوں کو پیدا کیا، کیسے 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رکھا، یہ ساری جو اللہ کی کاراگری ہے، یہ اللہ کی جو قدرت ہے، اللہ جو کچھ کر رہا ہے، کیا ہم اس کی تعریف کرتے ہیں؟ اگر ہم نہیں کرتے تو پھر نماز میں اگر جب کھڑے ہو کے بولتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو پھر گویا کہ ہم ایک طریقے سے جھوٹے ٹھہرتے ہیں کہ ہم نے دنیا کے اندر چلتے پھرتے انسانوں کے سامنے دنیا کی چیزوں کی تعریف تو کی لیکن اللہ کی تعریف نہیں کی۔ الرحمن الرحیم، جو بہت رحمان ہے رحیم ہے، دونوں رحمت سے بنا ہے لفظ، اور دونوں یہاں پر اللہ نے استعمال کیا۔ ایک آیت ہے قرآن کی الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان عرش پر بیٹھا ہوا ہے، اور ہر ماننے والے نہیں ماننے والے سب کو ہوا دے رہا، سب کو پانی دے رہا، سب کو روزی دے رہا، سب کے باڈی کا سسٹم ویسے ہی چلا رہا، ہر ایک کو کائنات کی ساری چیزیں دی ہی، اور جیتے جی پکڑ نہیں کر رہا، چھوٹی موٹی پکڑ کرتا ہے، عذاب بھیجتا ہے کہ الگ بات ہے۔ تو اس کی رحمت پوری کائنات میں ہر ایک کے لیے، اچھا کرنے والے یا گناہ کرنے والے، ہر ایک کے لیے عام ہے۔ اور ایک آیت ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، کہ مومنوں کے ساتھ بطور خاص بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت مومنوں کے لیے مزید بڑھ جاتی ہے، لیکن واقعی ہم ایمان کے بعد ایمان کا تقاضا ادا کریں تب۔ مالک یوم الدین، اور ایک دن وہی اللہ تعالیٰ حساب اور کتاب کا لانے والا ہے، اس کا مالک ہے، احکم الحاکمین ہے۔ اس دن کسی کی نہیں چلے گی، اکیلا اس دن کے فیصلوں کا مالک ہوگا وہ۔ ایاک نعبد، اور پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف اور صرف تیرے بندے ہیں۔ اور یہاں پر ایک چیز بہت اہم سوچنے والی ہے کہ ایاک، یہ جو لفظ ہے نا، تو ہی ہے وہ، ہم یعنی جیسے کوئی سامنے کھڑا ہو تو بولیں گے نا آپ ہیں، آپ میرے ماموں ہیں، آپ میرے باپ ہیں، آپ میری والدہ ہیں، سامنے ہم بولیں گے۔ تو یہاں پر بھی وہی چیز ہے، ایاک، تو ہی ہے وہ، نعبد، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر سامنے موجود
حدیث میں کہا گیا ہے نا کہ تم عبادت ایسی کرو کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ تمہارے سامنے ہے، اور قرآن کی بے شمار آیت ہے وہ ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں جاتے ہو تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تمہارے ساتھ موجود ہے۔ تو اب نماز مکہ میں پڑھیں، مسجد میں پڑھیں، گھر میں پڑھیں، کہیں بھی ریلوے اسٹیشن پہ پڑھیں، زمین کے کسی بھی حصے میں جنگل میں پڑھیں، تو یہی کہیں گے کہ تو ہی ہے وہ، یعنی ہر جگہ تیری قدرت، تیری حکمت، سب کچھ موجود ہے اور تو سنتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور تجھ سے ہی ہم ہر کام میں مدد مانگتے ہیں، کوئی کام تیری مدد کے بنا پورا نہیں ہو سکتا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اب تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے پر چلا۔ اور سیدھے راستے کی یہ دعا، اور یہ پوری سورہ فاتحہ دنیا کی سب سے بڑی دعا ہے۔ کوئی کسی بندے کو دعا نہیں آتی نا مگر یہی اتنا پڑھتا رہے جس میں سب کچھ آ گیا ہے۔ اللہ کی تعریف سے شروع ہوا ہے، اللہ کی عبادت، یوم آخرت کا تذکرہ، الہ ہونے کا، رب ہونے کا، اللہ کی صفات کا تذکرہ، سب کچھ اس کے اندر آ گیا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، اور دیا ہے تو اس پر چلا۔ اور سیدھے راستے پہ شیطان مستقل ہم کو بہکاتے رہتا ہے، اس لیے سیدھے راستے پہ جما لے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم گئے، ڈٹ گئے، اڑ گئے، استقامت اختیار کر لیے، اس سے پھر پھرے نہیں۔ ایک صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا چھوٹا سا عمل بتا دو، کوئی چھوٹی سی دعا بتا دو، کوئی چھوٹا سا، کوئی لمبا چوڑا تو میں کر نہیں سکتا کہ میں جس کو کرتا رہوں اور اللہ کی رحمت لوٹتا رہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قل آمنت باللہ ثم استقم، تم یہ کہو کہ اللہ میں تجھ کو مانتا ہوں، تیرے اوپر ایمان لایا ہوں، اور اس پہ جم جاؤ، اس کو کبھی چھوڑو مت، یہ اپنے دل میں بٹھا لو۔ کیسے بٹھا لو؟ کہ میں اے اللہ تیری قدرت سے سانس لے رہا ہوں، تیری قدرت سے چل رہا ہوں، جس گاڑی پر ہوں تیری قدرت سے چل رہی ہے۔ سواری کی دعا بھی ہم پڑھتے ہیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا، یہ سواری بھی تو ہمارے قبضے میں دی، یہ زمین بھی اللہ جب چاہے ہلائے تو ہم زمین کے اندر زلزلے میں دھنس کے چلے جائیں گے، سب چیز تیرے قبضے میں ہے، یہ سواری بھی تیرے قبضے میں، سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، اور اس سواری سے چپکے رہنا، اس کی سیٹ پر بیٹھے رہنا، ہم نے بیلٹ لگا لیا، ہماری طاقت اور قدرت نہیں ہے، کب ایک دھکا لگے گا، سیٹ کہاں ہوگی، سواری کہاں ہوگی، ہم کہاں اڑ کے جا کے گریں گے، کوئی پتہ نہیں۔ تو اللہ کی قدرت کا استحضار، قل آمنت باللہ، کہو کہ میں اللہ کو ایمان لایا، پھر اس کو اپنے دل میں گانٹھ باندھ کے رکھ لو، جب تجھ کو مانا ہوں تو حاضر ناظر ہے، میری سنتا ہے، مجھے دیکھتا ہے، ہر طرف سے مجھے دیکھ رہا، میرا حساب کتاب لے گا، میری پکڑ کرے گا۔ تو یہ دل میں احساس رہنا چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت تو ہمیں مل گئی، لیکن اس پہ جما کے رکھ، شیطان اس سے ہٹانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اب یہ سیدھا راستہ بھی کن لوگوں کا؟ ہر کوئی، فرعون کہتا تھا، حضرت موسیٰ اللہ کی دعوت لے کے گئے تو فرعون کہتا تھا اہدیکم الی سبیل الرشاد، سیدھا راستہ تو میں بتا رہا ہوں، یہ موسیٰ اور ہارون پیغمبر نہیں لے کر آئے، میں تمہیں سیدھا راستہ بتاؤں، دعوت تو سب کرتے ہیں، تو ہمیں سیدھا راستہ اگر بتا تو کن کا؟ جن پر تو نے انعام نازل کیا ہے۔ اور کن پہ انعام نازل کیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے انعم اللہ علی النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انعم اللہ، اللہ نے انعام کیا، علی النبیین، نبیوں کے اوپر، رسولوں کے اوپر، والصدیقین، جو نبی رسول پیغمبروں کا ساتھ دیے، ان کو سچ بولے، وہ صدیق ہوئے، سب سے پہلے صدیق اکبر اللہ کے رسول کا ساتھ دیے، تو جو ان کو سچ بولے ان کے راستے پر چلا، والشہداء، اور جو اس سچائی پہ چلتے چلتے تیرے راستے میں کھپ گئے، اپنی زندگی لگا دی، شہادت کا فریضہ انجام دے دیا، منہ سے شہادت دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور پوری زندگی اس کے لیے لگا دی، والشہداء والصالحین، اور نیک لوگ۔ اتحیات میں کیا پڑھتے؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر سلام ہو، جتنے لوگ نماز یہاں پڑھ رہے اور جتنے نیک بندے، سب پر سلام ہو۔ تو یہ ان پر تو نے انعام نازل کیا، ان کے راستے پر تو ہم کو چلا، ان کے راستے پر اگر ہم چلیں گے تو گویا کہ ہم کامیاب ہوں گے اور وہ راستہ سیدھا ہوگا۔ اب کچھ لوگوں کے راستے سے بچا بھی لے ہم کو، دن رات ہمیں ملتے ہیں،
اور ہم کو گمراہ کرتے ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، دو لوگوں کے راستے سے بچانے کی دعا کی گئی جن کے اوپر تیرا غصہ نازل ہوا، تیرا غضب نازل ہوا۔ نوح پیغمبر کی قوم کو ہلاک کیا، عاد، ثمود، لوط علیہ السلام کی قوم کو، ڈھیر سارے پیغمبروں کے اور گاؤں بستیوں کے نام قرآن میں آئے ہیں۔ سورہ یاسین میں اصحاب القریہ گاؤں کا نام آیا ہے۔ بہت سے لوگوں کو ہلاک کیا، اللہ کا غضب اترا ان کے اوپر۔ پونا میں ایک گاؤں ہے، وہاں پر صبح صبح جب پہلی بس جاتی ہے، پہلی بس پہنچی جب وہاں پر، تو کنڈکٹر اور ڈرائیور دونوں گاؤں ڈھونڈ رہے تھے کہ ہم روز آتے ہیں پہلی بس لے کے، آج ہم کو گاؤں نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو وہ اپنے ڈپو پر فون لگائے کہ گاؤں کٹے گیلا، گاؤں ہمارا ساپڑت نہیں، ہم کو گاؤں مل نہیں رہا، گاؤں گیا کدھر کدھر، ہم کہاں گھوم رہے، پورا گاؤں ہی نہیں نظر آ رہا۔ ہوا کیا تھا، اخبار کی رپورٹ اٹھانا کہ وہ پہاڑ بازو کا گرا تھا اور پورے گاؤں کو ڈھانپ دیا تھا، پورا گاؤں ایک ساتھ دب گیا تھا، پہاڑ وہاں سے ٹوٹ کے لینڈ سلائڈ پونا کی، یہاں بہت دور نہیں۔ تو تیرا غضب، تیرا غصہ، اور یہ ایسا جب کچھ ہوتا ہے نا، یہ ضرور اللہ تعالیٰ کی کوئی پکڑ، پوری زمین کو ایک ساتھ اللہ ہلاک نہیں کرے گا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں کیا، دوسرے نبیوں کے زمانے میں کیا، اب قیامت تک اللہ کے رسول کی دعا قبول ہوئی ہے کہ پوری امت کو ایک ساتھ ہلاک مت کرنا، پورے انسانوں کے ایک ساتھ ہلاک مت کرنا۔ چھوٹے موٹے عذاب ادھر ادھر آتے رہیں گے لیکن پوری دنیا ہلاک نہیں ہوگی۔ جن پر تیرا غضب اترا، جن پر تیرا عذاب اترا، جو تیرے عذاب کا شکار ہو گئے، ان کے راستے سے بچا لے۔ پونا اس گاؤں نے کیا گناہ کیا تھا، اللہ اس گناہ سے ہم کو بچا لے کہ پورے گاؤں کو ایک ساتھ تو نے پہاڑ کے نیچے دبا دیا اور لوگوں کو گاؤں ہی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ولا الضالین، جو بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، جو سیدھے راستے سے بھٹک گئے، ان کے اب مفسرین کہتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی بھی مراد ہے، اور یہودی اور عیسائیوں کی طرح جتنے قیامت تک آنے والے ان کے نقش قدم پر چلیں گے سب مراد ہو سکتے۔ تو اتنی بڑی یہ دعا ہے، یہ دعا نماز میں دل لگنے کے لیے آپ یہ الحمدللہ رب العالمین، ہم کو یاد تو ہوتا ہے، آپ لوگ محنت کرو، کوشش کرو، آج تو سب کے گھر میں موبائل فون ہے، اس کا ترجمہ 10 بار گھر میں بجاؤ، بچوں کو، بیوی عورتوں کو، اس کا ترجمہ کہ ہم کو جیسی نماز میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ثنا سے، حالانکہ پوری نماز کا ترجمہ آنا چاہیے، ایک ایک کر کے ایک ایک دعا کا ترجمہ سیکھو۔ جب ہم یہ پڑھے نا تو ہم کو پورا ترجمہ ہمارے ذہن میں آئے، تب پھر اللہ کی طرف ہمارا لو لگ جاتی ہے، اللہ سے کنیکشن لگ جاتا ہے۔ میرے والد محترم مولانا عبداللطیف آئمی صاحب پر اللہ رحم کرے، بچپن سے ہم کو سکھایا تھا، انہوں نے نماز کا ایک ایک دعا کا ترجمہ سکھایا تھا، گھر کے اندر ہم کو سکھایا تھا، تو آج تک ہم کو یاد ہے۔ اور والد صاحب کا چہرہ اور کیسے سکھاتے تھے اور کیا پڑھاتے تھے، جو نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تو وہ ترجمہ اور وہ پورا اللہ کی طرف لو لگ جاتا ہے۔ تو اب یہ کوشش شروع کرے، ابھی تک تو ہم نماز پڑھتے تھے، عربی میں پڑھتے تھے لیکن معنی مطلب سمجھتا نہیں تھا، ایک ایک دعا کا ثنا سے اللہ اکبر کیا مطلب، وہ وہاں سے شروع کرے اور دل میں وہی کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تو سب سے بڑا ہے، باقی ساری دنیا والے چھوٹے، مودی بڑا نہیں ہے، دنیا کا کوئی پرائم منسٹر بڑا نہیں ہے، کوئی حکومت بڑی نہیں ہے، بڑا تو صرف اکیلا ہے، سب سے بڑا، سب تیرے سے چھوٹے، سب تیرے سے نیچے آتے ہیں، پھر میرے کو کسی چیز کا ٹینشن ہی نہیں رہنا چاہیے۔ وہاں سے شروع کرے اپنی نماز اور ایک ایک دعا کا ترجمہ سیکھنا شروع کرے، 1 ڈیڑھ 2 ڈھائی 3 مہینے میں پوری نماز کا، سورہ فاتحہ کا، قل اللہ احد کا، انا اعطیناک کل کوثر کا، جب یہ چاشنی آئے گی نا تو ایک وقت آئے گا کہ پورے قرآن کا ترجمہ سیکھنے کا جذبہ ہمارے دل میں پیدا ہوگا۔ اور یہ ایسا کہ ہم لوگ ابھی 4-5 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ایک گھر میں 4-5 لوگ بیٹھیں گے قرآن کا ترجمہ سیکھنے، نماز کا ترجمہ سیکھنے، ایک ماحول بنے گا، اور گھر گھر میں جو آج وقت میاں بیوی بچے گھر بار میں ماں باپ بیٹے کا جو جا رہا ہے کہ بیٹا باپ کی نہیں سن رہا ہے، ایک لڑائی جھگڑا ہے، اختلاف ہے، تو میں ہے، اس کی بجائے ایک اچھا ماحول بنے گا اور گھر کا ایک بہترین ماحول بنے گا تو محلے کا بنے گا تو دھیرے دھیرے پورے سماج میں سدھار آئے گا۔ اور کل پھر غیر آ کے پوچھیں گے بھئی تمہارے سماج میں یہ کیسے چینجنگ آ گئی۔ آج غیر بولتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں جھگڑا کم ہے، تمہارے گھروں میں جھگڑا زیادہ ہے، وجہ یہی ہے کہ میں جھوٹا ہوں، کھڑا ہوں الحمدللہ رب العالمین کہہ رہا ہوں، مجھ کو کچھ پتہ نہیں کہ میں نماز میں کیا کہہ رہا، اس جھوٹ کی سزا مجھ کو دنیا ہی میں مل رہی ہے۔ تو یہ ساری دعائیں، نماز کے جتنے اذکار ہیں، قرآن کی چھوٹی چھوٹی سورے ہے، ترجمہ سیکھیں، یاد کریں ایک ایک آیت کا، ایک ایک حرف کا، ایک ایک لفظ کا، اور جب نماز میں کھڑے ہوں بچوں کو سکھائیں، جتنا خالی وقت بچے اپنے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ جائیں ان کو سکھائیں، اور وہاں سے ایک ماحول بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں
یہ تیری کتاب سیکھنے کی توفیق دے، ترجمہ سیکھنے کی توفیق دے، اس سے ہماری زندگیوں کے اندر چینجنگ آئے گی، تبدیلی آئے گی، ہمارے معاشرے میں تبدیلی آئے گی، تیری برکت نازل ہوگی دنیا کے اندر بھی، اور پھر تیرے جنت کے ہم مستحق بنیں گے۔ جو اس سورہ فاتحہ میں دعا کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ تو ہمیں توفیق عطا کر، گھر پہ جانے کے بعد ایک نہیں 10 مرتبہ اس سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھیں، سیکھیں، اپنے بچوں کو، گھر میں عورتوں کو، سب کو یاد کرائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ کل بھی ہوگا درس قرآن، آپ بھی کوشش کریں، لوگوں کو بھی بتائیں قرآن کے حلقے کا۔ میں مالیگاؤں میں زیادہ رہتا نہیں، انشاءاللہ جتنے دن رہوں گا اتنے دن میں ظہر میں آؤں گا، اور انشاءاللہ یہ کوشش کریں گے کہ جلد سے جلد پورا قرآن ختم ہو۔ میں مالیگاؤں میں جب بھی رہوں گا تو آؤں گا۔ آپ لوگ بھی اس تحریک میں حصہ لیں، لوگوں کو بتائیں کہ بھئی یہ قرآن کا ترجمہ ہوتا ہے، آسان زبان میں بتایا جاتا ہے سب کے لیے، کوئی مسلک، کوئی فرقہ، کوئی جماعت کا جھگڑا نہیں ہے، اللہ کی کتاب کی بات ہے، ہر کوئی آ کے بیٹھ سکتا ہے۔ السلام علیکم۔